السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے سب ویور خیریت سے ہوں گے۔ وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کو حق تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ ایسی شورش و دیوانگی طاری ہو گئی تھی کہ آپ کی آنکھوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ محبت میں باجز نالہ و فریاد سے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گریہ ازاری سے حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔ اس قدر قرب ہوتا ہے کہ سالہ سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ حاکم وقت نے آپ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ زندان جب آپ کو قید خانے کی طرف لے چلے تو آپ کے شاگرد اور مرید روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے کامل ولی پر جنون کا غلبہ ہو، اس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ کو قید خانے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مہتاب باطن کو آبرے جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی ہے۔ ایسی عقل و خرد سے پناہ جو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق و عرفان کی دولت کو جنون سمجھے۔ آخر کار ان سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے معتقد اور جان نثار ہیں، آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہے کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں۔ یہ اہل ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفعت باطن سے ناواقف ہیں اور آپ کا مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ تو سچے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں، دونوں عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ برائے کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجیے۔ آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں مصائب و آلام میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی حالت سے ہمارا دل روتا ہے۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں بوئے اخلاص محسوس نہ کی۔ آپ نے دل میں کہا، آؤ ان کی وفاداری اور محبت کو آزمائیں۔ امتحان اخلاص کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے جیسے پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیخ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتقاد و محبت میں قہقہ لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو، ان کی وفا اور الفت کے دعوے سنو۔ ارے نادانو، تم محبت و دوستی کو کیا جانو؟ سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ دوست کی دوستی تو پوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغص ہے۔ دوست مسل سونے کے ہیں اور بلا و مصیبت مسل آگ کے ہیں۔ خالی سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور عاشقین خام کا یہ حال ہوتا ہے۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے اب عشق کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا ہے، پس محبت کا راستہ آسان نہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو مصیبت میں کام نہ آئے
وہ دوست نہیں۔ ایک خوش الحان آدمی سرنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بول بلائیوں میں جب عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بدی ہو گئی، تو عشاء کے آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت سو رخصت ہو گئے۔ ویرانی اور غم نامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خالق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغمون ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزہ ہو گئے ہیں۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا، تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ سرنگی بجانے والا دل ہی دل میں ندام ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سرنگی بجانے والا اس طرح آہ زاری میں مشغول تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آہوازاری کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب باوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اسی اشک ندامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ سرنگی بجانے والا بڈھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا؟ مبارک ہو اے راز پنہاں، مبارک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس غار کوہنا کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ لرزہ بر اندام ہے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سرنگی والا جب آپ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔
اپنے ہاتھ کو ندامت سے چھپانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقائے بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ذرا ذرا کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محبوب رکھا تھا۔ تو نے شاہ راہ حق سے میری رہزنی کی تھی۔ تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو لب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گرہ ازاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گرہ ازاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ تیری جان اب حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال کے حضور گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حق تعالیٰ گنہ گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنی غلطیوں اور گناہوں پر ندام ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں گنہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔